الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں 5ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 24 ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، سوائے اس کے کہ کسی جنگ کے بعد وہاں سے وہ قیدی یا مملوک بن کر آئی ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے تم حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم انہیں اپنے نکاح کے حصار میں لاؤ، نہ کہ آزاد شہوت زنی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر فرض کے طور پر ان کو ادا کر دو۔ البتہ مہر کا معاہدہ ہو چکنے کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ ہمارا جو سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، یہ 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ ناظرین کرام، 5ویں پارے کا آغاز تو ہے، لیکن یہ تسلسل 4تھے پارے کے آخری رکوع کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایسے محرمات کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا ان میں مائیں ہیں، ان میں خالائیں ہیں، ان میں پھوپھیاں ہیں، ان میں بیٹیاں ہیں، ان میں بھانجیاں ہیں، ان میں بھتیجیاں ہیں، ان میں رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ نے ان کو محرمات کہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی تسلسل میں آج 5ویں پارے کے آغاز پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان عورتوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے، ناجائز ہے، جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، پہلے سے کسی نکاح میں ہوں، کیونکہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ ناظرین کرام، ایک ساتھ شک اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ البتہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت جنگ سے قیدی بن کر آئی ہو، دارالحرب سے دارالسلام میں آئی ہو، بے شک وہ پہلے شادی شدہ ہو اور اس کا پہلا خامند کافر ہو، تو وہ دارالحرب سے جب قیدی بن کر دارالسلام میں آ جائے تو اس کا پہلا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اسی نکاح کی موجودگی میں بھی چونکہ وہ نکاح باطل ہو گیا تھا تو کسی اور سے نکاح وہ کر سکتی ہے۔ ایک تو ناظرین کرام یہ مضمون ہے آج کے پروگرام صدائے قرآن میں، اور جو آج کی آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 24، اس کے جو ناظرین کرام آخری الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ اور مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے وہ یہ کہ البتہ مہر کا معاہدہ ہو چکنے کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ہمارے ہاں ایک مسلک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں سے متع کی اجازت ملتی ہے، نکاح متع کی، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ اسی آیت میں نکاح متع کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، آج ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے، بڑا اہم ہے پروگرام، کہ نکاح متع ہوتا کیا ہے اور اس کی کب اجازت تھی ہماری تاریخ میں، کب اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور کیا آج نکاح متع ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ان تمام پہلوؤں پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں آج۔ ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیات ہیں، میرے دونوں طرف ماشاءاللہ جید علماء کرام ہیں، مفتی ہیں،
میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، آپ کے جانے پہچانے مفتی صدائے قرآن ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مطالعے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حرف استناد کے ساتھ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، فقہ پہ بھی آپ کو عبور ہے اور ہمارے پروگرام کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ استاد محترم۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کا وہ بھی اثاثہ ہیں اور بہت دلیل کے ساتھ مستند گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ اثاثہ بھی ایسا ہیں جو بہت قیمتی اثاثہ ہیں، جناب ڈاکٹر رحمت دین۔ ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پچھلے کچھ پروگراموں سے ہمارے موضوعات بڑے اہم ہیں اور بڑے حساس موضوعات ہیں۔ آج کی ابتدا بھی جو ہوئی ہے پروگرام صدائے قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 24 سے، اور الحمدللہ 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہ بھی آپ کو بھی مبارکباد، ہمارے ناظرین کو بھی مبارکباد۔ الحمدللہ۔ اور اس پروگرام کی جو آیت ہے، جو ہمارا سبق ہے، اس کی ابتدا تو ایسے ہوئی ہے کہ شوہر والی جو عورت ہے، محصنات، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جو آلریڈی نکاح کے حصار میں ہوں۔ اور آخر میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آخر جو آیت کے الفاظ ہیں ان میں ایسے محسوس ہوتا ہے، ہمارے جب مسالک کی بات ہم کرتے ہیں تو ایک مسلک کا نقطہ نظر یہ ہے، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا ہے، کہ یہاں سے نکاح متع کا جواز بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم مہر دے چکو اور پھر تمہارے درمیان کوئی رضامندی سے سمجھوتا ہو جائے، یعنی کہ کوئی وقت طے ہو جائے، اس سے یہ وہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن آپ واضح کیجئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ گفتگو کرنے سے پہلے کہ نکاح متع کیا ہے، یا نکاح جو ہمارا سنت طریقہ ہے نکاح کا وہ کیا ہے، پھر اور بھی آج کل جدید اصطلاحیں کئی چل پڑی ہیں، نکاح مسیار ہے وہ کیا ہے، ان سب پہ آج ہم گفتگو تو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ فرمائیں مفتی صاحب کہ نکاح اٹ سیلف ہے کیا، اور اس نکاح کے اصل مقاصد کیا ہیں، تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ استاد محترم اور سامعین کرام، آیت کی روشنی میں جو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اب یہاں پر اگر ہم جیسے آپ نے استاد محترم آپ نے سوال کیا کہ پہلے تو ہمیں نکاح کی جو مقاصد ہیں جی اور اہمیت ہے وہ اصل بتانی چاہیے۔ اسپرٹ نکاح کی کیا نکاح ہے، کی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ان آیات میں خود قرآن مجید ہمیں نکاح کی شرائط خود ہی بتا رہا ہے صحیح کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو محرمات ابدی ہیں وہ تو پچھلے درس میں پچھلے سبقوں میں گزر چکی ہیں، جس میں نسبی تھی، ماں بہن بیٹی، رضائی تھی تو رضائی ماں تھی، ساس بہو، سسرالی دامادی، اور تیسرے نمبر پر جس کو مسہرت حرمت مسہرت کہتے ہیں کہ ساس اور سسرال والا جو ایک تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد خاوند والی عورتیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلی والی جو قسمیں ہیں وہ حرمت ابدی ہیں، صحیح، اس میں تو کبھی بھی کسی صورت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن جن سے جو نکاح والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں اس وقت تک جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہیں، جب وہ کسی کے نکاح سے نکل جائیں، بیوہ ہو جائیں یا مطلقہ ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں وہ پھر دوسرے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے حلال ہو جاتی ہیں جو محرمات ابدی میں سے نہ ہوں۔ محرمات ابدی جو اب پہلے بتا دیے گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ نکاح کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، دوسرے مردوں کا لفظ آپ نے بولا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تصحیح ہو جائے، دوسرے مرد کے لیے مردوں سے مراد یعنی کہ وہ مرد جو کہ ان کے محرم نہیں ہیں، یعنی مقصد بھائی ہے، صحیح، اور بھی ہیں تو کچھ ان کے ایسے رشتہ دار بھی ہوں گے جیسے رضائی بھائی ہیں، یا ان بیٹوں کی رضائی بہنیں ہیں، تو
وہ تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا ان سے نکاح. تو ایسے ہی پھر نکاح کی یہ پہلی شرط، پہلے تو نکاح النکاح من سنتی، یہ ایک ہی حدیث کا پارٹ ہے. دوسرا پارٹ ہے وہ الگ ہے، وہ سب کو محیط ہے، ہم نے اس کو ایک ہی حدیث بنائی ہوئی. یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے خاص طور پہ نکاح خانوں کو کہ وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی حدیث کا حصہ نہیں ہے. النکاح من سنتی یہ ایک حدیث ہے، فمن راغب عن سنتی یہ دوسری حدیث ہے، اور فمن راغب عن سنتی کا اطلاق صرف نکاح پر نہیں سب پر ہے. اچھا، یہ دوسری حدیث، یہ دوسری حدیث ہے، اس کا متن بھی اور ہے، اس کے راوی بھی اور ہیں، اس کا مصداق اور اس کی جنا جو مخاطبین ہیں وہ بھی سب کے سب ہیں. اس میں صرف ایک سنت نکاح نہیں ہے، ہر چیز ہے. اب نکاح کی یہ صورت کہ سب سے پہلے تو حضور نے اس کو اپنی سنت قرار دی ہے. صحیح. اور سنت کس نکاح کو قرار دی ہے؟ قرآن اب اس کی تشریح کر رہا ہے کہ فابتغوا باموالکم، سب سے پہلے تو آپ تلاش کریں ایسی عورت کو جو کہ آپ کی حرمات ابدی میں سے نہ ہو، اور وہ عورت کے ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں محبوب بھی ہو. اس میں کوئی غیرت کی بات ایسی نہیں ہے جو اسلام اور دین میں اس کو ممنوع قرار دیا جائے، لیکن اس میں پھر ولا متخذی اخدان کے لفظ سے کہ لکے چھپے دوستیاں بنا کر پھرنے والی نہ ہوں اور پھرنے والے نہ ہوں. ولا متخذی اخدان بھی آتا ہے، ولا متخذات اخدان بھی آتا ہے کہ نہ تم ایسی بری سوسائٹی اور لڑکوں اور لڑکیوں کو آپس میں دوستی کا حق دو کہ جو بغیر نکاح کے ایسے پھرتے پھریں. اور اس سے پہلی شرط یہ تھی کہ ان تب تک پہلے تو تلاش کرو ان نیک صالح عورتوں کو جو محسن کہلائیں، پاک دامن کہلائیں. دوسرے نمبر پر ہے کہ باموالکم، ان کا مہر بھی مقرر ہو. یہ شرط نکاح مقاصد نکاح میں آ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ غیر مصافحین، شہوت رانی کی خاطر نہ ہو، حصول اولاد اس کا مقصود ہو. بالکل، حصول اولاد مقصود ہو تب جا کے یہ نکاح کی شرائط پوری ہوتی ہیں. اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ ولا متخذی اخدان، کہ اب گواہ جو ہیں وہ بھی مقرر ہوں، کم سے کم 2 گواہ. اب یہ اسی کو اگر آگے بڑھائیں تو متع کے لفظ کے اندر جو آگے آپ کا سوال آئے گا اس میں بھی ہم نے صرف اس کو متع کو ایک خاص لفظ کے ساتھ یا خاص مسلک سے جوڑ دیا ہے، حالانکہ قرآن نے اس متع کے لفظ کو خاص مسلک سے نہیں جوڑا صحیح، اور خاص منہج سے نہیں جوڑا، بلکہ اس میں واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ لفظ متاع سے ہے. متاع مال سے ہے، مال سے ہے، مہر سے ہے، جس کے معنی مہر ہیں. اب خلوت صحیحہ کی صورت میں اگر کوئی عورت کسی کے پاس آ جاتی ہے نکاح میں، تو اب اس کے بعد جب ہر قسم کی ممانعت دور ہو گئی تو اب اس پر پورا مہر آ جائے گا. اب اگر اس نے خلوت صحیحہ نہیں کی، نان انٹر کورس کی صورت میں اس نے اگر طلاق دے دی تو نصف مہر آئے گا، آدھا مہر آئے گا. اس لیے قرآن نے کہا متاعا بالمعروف حقا المحسنین. ایک تو یہ بات ہو گئی، تشریح ہو گئی کہ یہاں تحقیق نکاح کی سب سے پہلے یہ کر دی گئی. اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے. جب سے ہمیں آگے تمام مسائل کا حل انہی آیات کے اندر مل جائے گا. ہمیں کسی کو تشریح کرنے کی، کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی، کسی کو ہم اس کے اوپر دلائل دینے کی، کسی کو کنڈیم کرنے کی، کسی کی مخالفت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. قرآن جب واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نکاح وہ ہے کہ جس میں گواہ بھی ہوں، مہر بھی ہو اور ابتغاء بھی ہو، چاہت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد بلوہ عام ہو، مجمع ہو، کھلے عام اعلان ہو، پھر وہ نکاح ہے. اب زنا وہ ہے کہ جس میں لکے چھپے کوئی کپل ایسا فیل کرے کہ جس میں اگر مہر بھی ہے لیکن گواہ نہیں ہے، اس کو زنا کہا گیا ہے. کھلے لفظوں میں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ زنا کی تعریف یہی ہے کہ شہوت رانی کی خاطر جب کسی عورت سے کوئی شخص استمتاع کرے اور اس میں گواہ نہ ہوں، مہر نہ ہوں اور آپس میں ایجاب و قبول نہ ہو تو وہ زنا کہلاتا ہے. اب اس کے بعد کی تشریحات کہ قبل از اسلام یا اسلام کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں. اس کی طرف تشریح ڈاکٹر صاحب سے رائے لے لیں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہم جیسے ایک بہت خوبصورت روشنی ڈالی ہے وہ ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب نے، آپ بھی فرمائیں نکاح کے مقاصد تاکہ ہم آگے بات اور بڑھا سکیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر، آپ نے دوبارہ موقع دیا ہے. نہیں جی، دوبارہ کیا، آپ مستقل ماشاءاللہ حصہ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی تشریح کی ہے. اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا میں اپنی خلافت اور نیابت کے لیے. صحیح. اور یہاں پر انسان کی نسل جو ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے کیا.
کہ آگے جو نسل ان کی افزائش ہوئی ہے وہ ایک مرد اور عورت سے ہوئی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کے اندر ایک جنسی تعلق قائم کرنے کا ایک جذبہ مرد اور عورت دونوں کے اندر رکھا ہے. تو شریعت نے اس کے لیے صاف اور شفاف جو طریقہ بتایا وہ نکاح کا بتایا ہے. جی بالکل. اور نکاح کے کچھ مقاصد جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں جن کی طرف حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. تو نکاح میں بہت ساری دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں اور اس کے مقاصد ہیں. مثلاً کہ جیسے عورت کی حفاظت، عورت طبی اعتبار سے ایک مطلب ہے کہ وہ آپ کہیں کہ نازک ہے اور مرد صنف نازک ہے اور مرد جو ہے وہ طبعاً تھوڑا طاقتور ہے. تو الرجال قوامون علی النساء میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس وجہ سے نگرانی دی تاکہ عورت کی حفاظت ہو اور انتظامی امور بھی دے دیے. پھر نان نفقہ وغیرہ بھی. اور عزت و عصمت کا تحفظ نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے کہ عزت بھی محفوظ رہے، عصمت بھی محفوظ رہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی اشارہ ہے محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح جو ہے وہ پاک دامنی کے لیے ہو نہ کہ شہوت رانی کے لیے ہو. سبحان. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو نان نفقے کی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. کیوں کہ وہ آنکھ کو جھکانے والا اور شرم و حیا کی جو تمہاری چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اسی طرح نسب کی بھی حفاظت ہے. نکاح کا بنیادی مقصد انسانی جو نسب ہے اس کو بھی محفوظ بنانا ہے. صحیح. پتہ چلے کہ یہ جو نسل چل رہی ہے یہ کس شخص سے چل رہی ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے. اور انسانی جو نسل ہے اس کی افزائش اور بقا بھی جو ہے وہ اسی ہی کے ذریعے اسی کی مرہون منت ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تزوج الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. تو فرمایا قیامت کے روز میں امت کی کثرت پر جو ہے وہ فخر کروں گا. تو یہ سارے مقاصد نکاح. اور دوسری اہم چیز جو ہے جیسے حدیث کی کتابوں میں اور عام جو ہمارا دین کا مزاج ہے اس میں اعمال جو ہیں وہ نیتوں پر مبنی ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ایون کہ نماز کے اندر بھی اگر نیت کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو ریاکاری کی بنیاد پر نہ صرف وہ رد ہے بلکہ اس پر سزا بھی ہے. صحیح. اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جب نیت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو پھر وہاں بھی تو نکاح کا بھی جو رشتہ ہے یہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے بڑا سینسٹیو ہے. جی. تو اس لیے شریعت نے یہ جو مقاصد بیان کیے ہیں ان کے بعد اب دیگر جتنی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ ان پہ پھر بات ہوگی. ایک آپ کی اجازت سے بریک ہے. جی بالکل. بریک کا وقت ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام بہت اہم گفتگو ہے اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بالحانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج الحمدللہ رب العالمین 5ویں پارے کا آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن میں اور سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہمارا موضوع ہے. جی ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، نکاح کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی نزاکتیں کیا ہیں؟ آپ نے اور ڈاکٹر احمد دین صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی بریک سے پہلے. اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے نکاح متع کا جو ایک تصور ہے ہمارے ہاں اس کو اخذ کیا جاتا ہے اس آیت سے. بلکہ وہ بھی بتانے سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں مفتی صاحب کہ نکاح متع ہے کیا دراصل، اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں، کیا کبھی نکاح متع جائز تھا، کیا پھر بعد میں بین ہو گیا، ممنوع ہو گیا، کیا آج نکاح متع کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے؟
میں چاہتا ہوں ذرا پوری تفصیل ہمارے سامنے. جی استاد محترم، دراصل بات پھر وہی ہے کہ ہم نے متع کے لفظ کے اندر اس قدر اس کے اندر ہم نے یعنی خود ساختہ بہت سی ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ جس سے ہم خود اب اس کو یعنی ایکسپلین کرنے سے بھی قاصر ہو جاتی ہیں. پہلے تو ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کا ذکر کس آیت کے بعد آ رہا ہے؟ قرآن ربط آیت کا نام ہے، قرآن اپنے ربط مضامین کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بے ربط نہیں دیا. کوئی آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے یا اس کے پیچھے آیت سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے. یہ قرن سے بھی ہے، قرا سے بھی ہے، ہر زمانے میں اور ہر جگہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن. تو بس اب اسی پر اکتفا کر کے میں تو یہی کہوں گا، یہاں فمستمتعتم سے پہلے تو معنی یہی ہے کہ اس سے استمتاع یعنی جو فائدہ اٹھانا ہے وہ ان عورتوں سے جو نکاح والی ہیں، کیونکہ ذکر نکاح والی عورتوں کا ہو رہا ہے. تو اس میں متع کا کیا سوال ہوتا ہے؟ پہلی بات، اگر کچھ علماء اور فقہاء کے اقوال لے لیے جائیں تو علماء اور فقہاء کے اقوال کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی کہ ہمارے لیے قرآن کی نص کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تعریف میں جو مقام اور اہمیت دی ہے اور درجہ دیا ہے وہ حدیث سے بھی، جب قرآن کی آیت موجود ہو تو حدیث کی تشریح کو چھوڑ کر قرآن کی اس تشریح کو لیا جاتا ہے. سورۃ مومنون میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. یہاں پر اگر آپ قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی بھی اگر متع کے بارے میں جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے حلال تھا، وہ کس لیے حلال تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ صاحب شریعت نے اگر اس کو 3 دن کے لیے یا 3 موقعوں پر اوتاس کے اس واقعے میں اگر حلال قرار دیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی، وجہ علت کیا تھی؟ تو وہ تو صاحب شریعت تھے. اگر انہوں نے حلال قرار دیا تو اس وقت اس کی ضرورت کیا تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ اولاد صحابہ اس وقت شہادتوں کا اگر وہ شکار ہو جاتی تو آگے سلسلہ ولادت و تناسل کا کیسے چلتا؟ پھر وہاں پر مجمع تھا، وہاں پر کوئی چھپے نکاح نہیں تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے خیموں میں جا کے، سب کو پتہ تھا، سب وہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اور اس موقع پر اگر کوئی گواہ نہ بھی ہو تو وہ گواہ خود بخود ہی کنسیڈر کر دیے جاتے ہیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے جس سے ایک بہت بڑے عالم کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ نکاح کے اندر تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں تو ان علماء کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو کہ حلالہ کو حلال کرتے ہیں اور حلالہ غیر شریعہ کو، جس میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحللہ، میں تو اس کو بھی متع کی شکل قرار دیتا ہوں. وہ بھی میرے نزدیک ایسے ہی اللہ کی لعنت کا شکار ہیں کہ جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں. لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جن مواقع پر حلت متع کی اجازت دی ہے وہاں پر بلوہ تھا، عوام تھی، مجمع تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس لیے تو ہے کہ اگر ایک کھلے مجمع میں ایک ہجوم کے اندر لوگ موجود ہوں اور بغیر منشن کیے کہ، بغیر تعین کیے کہ گواہوں کے، اگر ایک کپل آپس میں ایجاب و قبول کر کے کہیں کہ میں نے تجھے قبول کر لیا کرتا ہوں یا میں اپنے آپ کو دیتی ہوں اور تو قبول کرتا ہے، تو وہ اگر مضارع کے صیغے میں اگر ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر کے اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ سارا مجمع اس کا گواہ ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ان کا نکاح ہو جاتا ہے. ویسے فرق کیا ہے؟ فرق پھر یہی ہے کہ متع اس وقت جو ہوا تھا اس میں ہمارے اس مسلک کو مغالطہ لگا کہ جنہوں نے اس میں گواہوں کی شرط ختم کر دی. اور وقت کی بھی قید ہے. اگر وقت کی قید ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں پھر بھی کسی صورت میں ایک جواز کی حد پھر بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، کیوں ہو سکتی ہے؟ اگر یہ میں کہوں تو میرے اوپر بھی فتویٰ لگ جائے گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کے زمانے میں آخر متع ہوا تو ہے نا. آپ کے زمانے میں بھی رہا، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی رہا. سیدنا عمر فاروق نے آخر میں اس پر کیوں پابندی لگائی؟ کیونکہ زنا کے دروازے کھلنے کا خطرہ تھا. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجتہادی ایک دروازے کے ساتھ اس کو ان واقعات پر پابندی لگا دی، جیسے طلاق ثلاثہ ہے. اب طلاق ثلاثہ کے بارے میں بھی بہت سی ایسی روایات موجود ہیں، اس میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے. لیکن ہمیں اس قدر سختی بھی نہیں کر لینی چاہیے کہ 3 طلاقوں کا انکار کر دیں، یا پھر اتنی سختی بھی نہیں کر دینی چاہیے کہ 3 طلاقوں کے بعد ہم تاکید اور تکرار کے فرق کو چھوڑ کر کسی کے گھر کو برباد کر دیں.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتاً ایک فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اگر ایک دفعہ طلاق کا کہا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اگر زبان سے بار بار طلاق کے لفظ نکال لیتا ہے، تو یہ اب جو ہے تاکید طلاق ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ قسم دے، حلف دے کہ میری نیت صرف ایک طلاق دینے کی تھی، بعد میں غصے میں بار بار کہتا رہا، تو در مختار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول باقاعدہ سنداً موجود ہے کہ اس وقت میں وہ ان 3 طلاقوں کو دیانتاً ایک طلاق قرار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے متع کے اندر بھی سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے، جو حلت کی تھی، وہ گواہوں کی عدم موجودگی نہیں تھی، سب صحابہ موجود تھے، وہ گواہی از خود آٹومیٹیکلی تھی۔ ایک تصور یہ ہے کہ متع میں اب وقت مقرر کرنے کی جو قید ہے اس میں اختلاف ہے۔ اب اس میں نکاح مسیار بھی آ جاتا ہے۔ اب نکاح مسیار جو ہے ابن باز نے بھی فتویٰ دیے ہے، کچھ اور بھی علماء کرام نے فتویٰ دیے ہے کہ ایک شخص گھر سے باہر جاتا ہے، اب وہ وہاں جا کر رہتا ہے، 5-5 6-6 سال کے بعد آتا ہے، تو وہاں وہ کیا کرے گا؟ زنا کرے گا، وہاں گناہ کرے گا۔ ولا متخذی اخدان قرآن کہتا ہے، ولا متخذات اخدان قرآن کہتا ہے کہ لکے چھپے اندر کی دوستیاں بنا کر تم آپس میں ایک دوسرے سے شہوت رانی نہیں کر سکتے۔ تو علماء نے پھر اس موقع پر ٹھیک ہے، ایک بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک عورت کو جھوٹ بول کے وہ نکاح کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور اس کی نیت بھی یہ ہے، لیکن نکاح کے وقت یہ شرط عائد نہیں کی گئی، تو یہی موقع ہو گیا نا۔ اب اگر ایک حلالہ کراتا ہے اور غیر شرعی حلالہ ہے، اور وہ دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے دن کے لیے، اتنے وقت کے لیے آپ سے نکاح کر رہے ہیں، تو کیا یہ پھر متع نہیں ہے؟ پھر اس کو متع کی شکل نہیں کہیں گے؟ اس پر کیوں نہیں فتوے ہمارے آتے؟ اس پر کیوں نہیں ان لوگوں کو کنڈیم کیا جاتا؟ شرعاً اسلام میں لعن اللہ المحلل والمحللہ، جیسے ان پر لعنت ہے، ایسے ہی متع کرنے والوں پر بھی جو بغیر گواہوں کے یا ایگریمنٹ کر کے یا وقت کا تعین کر کے اگر نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری تشریح اس کی کر دی۔ ناظرین کی آسانی کے لیے متع ہے کیا؟ متع ایک مرد اور ایک عورت کا وقتی فائدے کے لیے بغیر گواہوں کے آپس میں وقت کے تعین کے ساتھ، وقت کے تعین کے ساتھ، وقتی فائدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت کے تعین کے ساتھ گواہوں کے بغیر آپس میں ایجاب و قبول کر لینا، اور اس میں بعض صورتوں میں مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کا کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دونوں کا موقف کیا ہے؟ دونوں کا موقف اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالکل ناجائز ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ جواز ہے، لیکن اس کی 2-3 شرطیں ہیں۔ جی جی۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس عورت سے متع کیا جا رہا ہے وہ منکوحہ نہ ہو، ٹھیک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ باقرہ ہے تو اس کے ولی کی اجازت۔ اچھا، یہ ان کی شرائط ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر مہر بھی اور مہر مقرر، مہر بھی مہر اس کے لیے شرط ہے۔ تو اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع ہوا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کچھ چیزیں معاشرے میں چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، شریعت نے یکسر ساری چیزوں کو بند نہیں کیا، بالکل ٹھیک۔ جیسے اگر ہم سود اور شراب کی حکم کو دیکھتے ہیں، حرمتوں کو دیکھتے ہیں، تو 15 سے 20 سال بعثت کے بعد ان کی حرمت کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوا، اور پھر شراب کی حرمت تو بہت ہی تدریج کے ساتھ ہوئی۔ جی، پہلے کہا کہ اس کے منافع کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے، پھر اگلی آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اور پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، جی، اور وہاں پہ آ کے منع کرتی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ہوئی ہیں، ابتدا میں تدریجاً وہ احکام بدلتے رہے، اور حتمی حکم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف واضح ہے کہ اختتام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرما دیا تھا، جس کی تائید بہت ساری روایات سے ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر متع کی جو ہے وہ حرمت کا حکم فرمایا۔ پھر دوسری روایت میں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ یہ حکم حرام کر دیا گیا۔ اور پھر تبوک کے موقع پر آپ نے اس کا اعادہ فرمایا، اور روایات کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان فرمایا۔ اس کی متع کی ممانعت متع کی ممانعت کا 3-4 جو مواقع آپ نے گنوائے ہیں جی جی تمام میں جی جی تو یہ بخاری صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ جائز رہا، جی نبی کریم کے دور میں بھی جائز رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور جی میں بھی جائز رہا، جی جی عمر نے منع سید عمر کیا۔ فاروق کے دور کے بعد سید ابن عباس آخر تک قائم رہے، لیکن بعد میں رجوع کر لیا۔ میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ جی تو احکام القرآن میں اس کی ڈیٹیل، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ڈیٹیل اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ صحیح۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو اس کی سند یا سہارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع جو ہے وہ نقل کیا ہے اپنے اس قول سے، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر بھی منع فرمایا، فلاں موقع پر بھی منع فرمایا۔ چونکہ اس حکم میں اشتباہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ ایک مرتبہ منع ہوا، پھر اجازت کچھ دن کے لیے دی گئی، پھر منع ہوا، تو اس لیے آخری حکم کیا تھا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بتانے اور یاد کروانے، توجہ دلانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السنن میں۔ تو اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا، کہ اس کی حرمت پر امت مسلمہ کے تمام علماء کا اجماع ہے۔ اچھا، تو جن روایات کا مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ان کے بارے میں جو لوگ اس کی حرمت کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو جمہور علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ ان روایات کو ضعیف قرار دیتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح جاری رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس پر بریک لگائی، اس پر وہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہاں جی، بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت بالکل صحیح، یہ سندن قوی ترین روایت ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متع کو میں نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دیا۔ جی، لیکن آپ کی گفتگو سے یہی تو اثر ملتا ہے کہ نہیں، یہ جاری رہا، جاری تو رہا، لیکن اس کے بعد رجوع بھی تو ثابت ہو گیا نا۔ اگرچہ میں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ جنا یہ تھا، نہیں تھا تو صحیح، نہیں تھا تو صحیح، لیکن لیکن اس کے بعد اس کی ڈاکٹر صاحب کا قطعی کہنا ہے حرمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3-4 مواقع پر اس کو حرام قرار ممانعت کر دی تھی، حرام لیکن قرار اس دی کے اجرا کے لیے جیسے ایلچی اور بڑے بڑے گناہوں کو حرام ہونے کے بعد، یعنی کہ جیسے سود کی حرمت آئی، آپ نے ایلچی بھیجے، باقاعدہ سفراء بھیجے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیے گئے، اس طرح حضرت ابن عباس تک یہ روایت آخر کیوں نہیں پہنچی؟ سیدنا ابن عباس تک آخر یہ عمل یہ اتنا اہم تھا تو کیوں نہیں پہنچا؟ تو معلوم ہوا اس کی اشاعت نہیں کی گئی، اس عمل کی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت قرار دے دی، اور اس موقع پر جتنے صحابہ تھے وہ ایک قلیل تعداد میں تھے، ان تک یہ بات پہنچی اور باقیوں تک نہ پہنچ سکی، اور اس مسئلے کو انہوں نے زیادہ اس لیے نہیں اچھالا کہ یہ مباح ترین امور میں تھا، کوئی عام تو تھا نہیں، کوئی لوگ اکثر عام متع کرتے نہیں تھے، کسی امر مجبوری میں جا کر یہ متع کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس مسئلے کی اہمیت پہلے سے تھی نہیں، جیسے نکاح کی اہمیت تھی اور لونڈی اور غلام کی اہمیت تھی، میں ایک وقفہ لے لوں، اس کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس کو زیادہ تشہیر نہیں کیا گیا، جس وجہ سے اس کا فتویٰ آخر تک چلتا رہا، اور پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس فتوے اپنے سے رجوع کر لیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو باقاعدہ منع کر دیا گیا اور حرام کر دیا گیا۔ ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، پھر اس کے بعد دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، بڑی اہم گفتگو ہے،
اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا اور آج 5ویں پارے کا آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 24 ہمارا آج موضوع ہے۔ یہ مفتی صاحب، جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے متع کے حوالے سے، اور اب آپ یہ فرمائیں کہ حتمی طور پر آج نکاح متع میں آپ کے موقف کے مطابق یا تاریخ کے حوالوں کے مطابق خرابیاں کیا ہیں؟ جی دراصل بس ایک ہی دو تین احادیث کو پیش کر کے متع کی جو اصل حرمت کا جو فتویٰ ہے جو اجماع امت سے ثابت ہے، بس وہی احادیث اگر ہی نقل کر دی جائیں تو سب سے بہتر ہے۔ جی ارشاد۔ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی روایت سے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کی ممانعت کا باقاعدہ اعلان فرما دیا تھا خیبر کے موقع پر۔ پھر حضرت ربیع بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نکاح متع کی ممانعت فرما دی تھی۔ ٹھیک۔ پھر سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ اوتاس بہت مشہور غزوہ ہے، اس کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے ہمیں متع کی اجازت مرمت فرمائی، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ یہ بھی روایت مسلم شریف کی ہے۔ پھر حضرت ربیع بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے تم کو عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی پہلے، اب کان کھول کر سن لو۔ یہ بڑا ہی اہم پیغام ہے سامعین کے لیے، اب کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ نے اب اسے قیامت کے دن تک حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہیں سے ایک بات واضح طور پہ نکل رہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت کا اگر تعلق اگر باقی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کہ جب تم میں سے کوئی شخص اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا منکم باء من استطاع، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے تو شادی کرے، اور اگر وہ شادی نہیں کر سکتا تو علیہ الصوم، اس کے اوپر روزے ہیں۔ یہاں کسی قسم کی کوئی ایسی اجازت نہیں دی گئی سوائے ان غلاموں کی، ان لونڈیوں کی، کہ جو لونیاں جو کہ باندیاں جنگ کے زمانے میں آیا کرتی تھیں، بس اس کے ماں سوا اور کوئی حلت کا دروازہ استمتاع کا باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد دین صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ متع تو آپ نے بھی دلائل دیے، مفتی صاحب نے بھی دلائل دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 3-4 مواقع پر صریحاً واضح انداز میں اس کی ممانعت کر دی تھی، اس کو حرام قرار دے دیا تھا اور قیامت تک کے لیے قرار دے دیا تھا۔ مجھے ایک عملی سا پریکٹیکل سا ایک ایشو، ایک شخص شادی شدہ ہے، شادی کرنے کے بعد باہر چلا گیا، باہر اس کے کاروباری زندگی ہے، 2-3-4 سال تک وہ باہر ہے، زوجہ اس کی بطن عزیز میں ہے، ٹھیک ہے، سسرال میں ہے، یہ ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ وہاں پر 3-4 سال ایک فطری جبلت ہے انسان کی، غذا ہے، اسی طرح سے ازواج کا تعلق ہے، وہ وہاں پر خاتون بیوی اس کی یہاں ہے، وہ باہر کے ملک میں ہے، وہ وہاں 3-4 سال تک کیا کرے، نہیں آ پا رہا کسی وجہ سے، وہ کیا کرے، اور خاتون اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ ادھر اکیلی وہ ادھر اکیلا، شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس مسئلے کے اندر شریعت نے مرد کو بوقت ضرورت 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اب مرد اگر ملک سے باہر ہے اور وہاں پر وہ اپنی اس فطری خواہش پر جو ہے وہ اس کو قابو رکھنے، اگر اس کی پہلی بیوی یہ گفتگو سن لے تو ظاہر ہے وہ آپ پہ بھی قتل کا فتویٰ لگائے گی، اس پہ بھی قتل کا فتویٰ لگائے گی۔
ہم اس کی روشنی میں حال مزید بتائیں. تو چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ نکاح تو کر سکتا اس ہے. نے کہنا واپس نہ آنا. جی. اب عورت یہاں پہ موجود ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اب عورت کیا کرے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کو پورا کرے اور ان ذمہ داریوں کا خیال رکھے. اپنی ملازمت یا کاروبار زندگی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھے کہ یہ فطری جو خواہشات ہیں پہلی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے, ان کی ایک لمٹ ہے, اس لیے اس کو یا تو ساتھ لے جائے یا اپنے آنے کا کوئی انتظام کرے. بالکل ٹھیک. یہ تو سب سے سوٹیبل جو ہے وہ شکل یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے آنا اور وہاں پہ کچھ اتنا عرصہ ہے, اس کا تو آپ نے انتظام بتا دیا کہ دوسری شادی کر لو. عورت کے لیے کیا ہے؟ اب عورت اگر تو قابو رکھ سکتی ہے اپنے ان جذبات اور خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھی ہیں تو فابہا. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا گزارا نہیں ہے تو شریعت نے اس کے لیے پھر دروازہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اس جائز حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکا کر خلا حاصل کر سکتی. دونوں حال آپ نے مشکل بتائے ہیں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پھر کسی موقع پر تفصیلاً مزید اس پہ گفتگو کریں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.